وہ آگ ہے جو مسکرا کر دور یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر دور ہوتی ہے۔ اور خوبصورت جلسہ ہے، خدا رسول کا ذکر آ جائے تاکہ مجلس بابرکت ہو جائے۔ سننے کے لیے آپ کو تیار ہے تو اس کے ساتھ آپ اٹھائیے انشاءاللہ ساتھ غلطی کیجیے چلے گا، اس سے زیادہ غلطی مت کیجیے گا، ہم کو زیادہ پانی میں دیتے ہوگی۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا موٹر اوپر ہوتا ہے اور پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیچڑ سے آ رہا ہے۔ جب پانی باہر آتا ہے اتنا چمکتا ہے جیسے چاندی کی طرح، رنگ بھی کتنا اچھا ہوتا ہے، مزہ بھی کتنا اچھا ہوتا ہے، بو بھی کتنی اچھی ہوتی ہے اللہ کی قدرت سے۔ آپ لوگ زمین پر ہیں، پانی نیچے سے آپ کو مل رہا ہے۔ جو لوگ پہاڑ پر ہیں ان کو پانی کہاں سے مل رہا ہے؟ زمین کے نیچے سے نہیں مل رہا، پہاڑ کے اوپر بارش ہوتی ہے، اللہ پتھر کی صورت میں، برف کی صورت میں پتھر بنا کر کے اس کو جما دیتا ہے، وہ پانی رستا رہتا ہے، اللہ کے بندے کو پیاس بجھانے کا سامان دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بمبئی گئے ہوں گے، وہاں کے سمندر سے پانی آپ نے لیا ہوگا چلو میں، اور حلق کے نیچے اتار کر کے دیکھیے، اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا نمکین ہوتا ہے کہ حلق کے نیچے نہیں اتر پاتا، لیکن اسی پانی کو بادل اٹھاتا ہے آسمان میں، اور آسمان میں وہ کھارا اور نمکین پانی پہنچا اور زمین میں اترنے سے پہلے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کو پیاس لگتی ہے پانی حاضر ہوتا ہے، اور پیٹ میں پانی گیا پیشاب کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اگر پانی نہ ملے اور دولت دے کر کے قیمت چکا کر کے پانی لینا پڑے تو ساری دولت چلی جائے گی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اگر پانی پیٹ کے اندر گیا پیشاب کے راستے سے باہر نہیں نکلے اگر جائے تو ڈاکٹر کے علاج میں سارا پیسہ ہم جوڑ سکتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، لیکن قربان جائیے، مہربان ہے اس خدا، مہربانی اس خدا کی جو ہم کو فری میں روز پانی پلا رہا ہے، ایک پیسہ نہیں لے رہا ہے، اور جو پانی پیٹ میں گیا پیشاب کے راستے سے باہر نکل آتا ہے ایک پیسہ نہیں لیتا ہے۔ ایک بات دھیان سے سنیے گا، آدمی روتا ہے تین موقع سے، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت آدمی روتا ہے، آنسو چھلک جاتا ہے۔ دوسرا موقع ہوتا ہے مصیبت ہے، غم میں آدمی روتا ہے، اور تیسرا موقع جانتے ہیں کب روتا ہے؟ اپنے گناہ کو یاد کر کے خوف خدا میں روتا ہے۔ اور جانتے ہیں خوف خدا میں اگر آپ کا آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جنت میں جب خدا کا بندہ پہنچے گا تو اپنے ہاتھ سے پانی پیے گا، یہ تیسرے نمبر کا جنتی ہے۔ نوکر پانی پلائے گا، یہ دوسرے نمبر کا جنتی ہے۔ اور جانتے ہیں ایک نمبر کا جنتی کون ہے؟ دعا کیجیے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ خدا اپنے ہاتھ سے پانی پلائے گا، بندہ پیے گا، اللہ اس کو نصیب میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ابھی آپ دیکھے ہوں گے کہ آم کے درخت میں پھل لگا ہوا، ایک چور کس طرح چوری کرتا تھا، رات کے سناٹے میں آم کے باغ میں آتا تھا اور کہتا تھا یہ آم بھی میرا، اللہ کا، میں بھی اللہ کا۔ تو کون ہوتا ہے مجھ کو روکنے والا ٹوکنے والا؟ 99 دن چور کے ایک دن کوتوال۔ باغ والا سوچ رہا ہے روزانہ آم کا غائب ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو چپکے سے پہرے میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ وہ منطقی چور آ رہا ہے، منطق سے چوری کر رہا ہے، تو سوچا اس کو فلسفے سے پکڑتے۔ روز آ کر کے کہتا ہے یہ آم اللہ کا، میں اللہ کا، یہ باغ اللہ کا، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا ٹوکنے والا؟ مالک نے پکڑ کر کے اس کو باندھ دیا، 2 ہتھوں لاٹھی مارا کہ میں بھی اللہ کا، یہ لاٹھی بھی اللہ کی، اور مار بھی تم کھا رہے، تم بھی اللہ کے، تو پھر روتے کیوں؟ اپنے مرکز سے نہ چل مو پھر کر بہرے خدا، بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا، یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا، کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، پھول میں خوشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا، بہر سے موتی نکالے صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا ابر سے آب صفا، کس سے
کی بخششوں کا حق ادا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ اللہ کی نعمت روز کھائیں گے، نام کبھی کبھی لیں گے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں تو 4-5 آدمی کیا مکمل پورا جلسہ ہی آ رہا اور ان لوگوں کو ہم پہاڑ سے بھیجیں گے۔ دوسرا پیغام بہت خوبصورت سیرت کے حوالے سے آپ کے خدمت میں آ رہا، اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو جائے، اس کے بعد پھر جو اصل موضوع ہے نکاح کا اس میں پہنچیں گے۔ آپ کا جلسہ بالکل نکل جائے گا، بالکل آپ نے جلسے کو نکال دیا، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے۔ سامنے کا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا بیٹی کے، یہ بستر جو بچھا ہوا تھا بیٹی نے سمجھ لیا، تو باپ نے کہا کہ بیٹی میں تمہارے یہاں آیا، تم سے ملاقات کے لیے آیا، تو میری بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں، تم نے بچھے ہوئے بستر کو سمیٹ دیا۔ تو بیٹی کا جواب سنیے، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں پیدا کرتا ہے تاکہ ابا حضور یہ میرے شوہر کا بستر ہے، میرا شوہر اللہ کا نبی ہے اور آپ اللہ کے نبی کے دشمن ہو، اس لیے آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو، اس لیے میرے بستر میں۔ آپ دیکھیں گے جس کا بیٹا کالا ہوتا ہے اس کی ماں 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے کہ کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالیا گورا نہیں بنتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ماں کے اوپر کہ اس کالے بیٹے کو وہ چاند سے بڑھ کر چمکتی ہے۔ دروازے پر دستک دیا ایک نوجوان نے، دروازہ کھلا، بیٹی کا باپ پوچھتا ہے کہ تو کیسے آیا؟ تو کہا میں تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا۔ تک اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھا ہے، میری بیٹی خوبصورت ہے، تو کالا ہے، بدصورت ہے، میری بیٹی آزاد ہے، شریف ہے، تو غلام ہے اور نوکر ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھے رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، بھیجنے والا کملی والا ہے، مجھے رشتہ منظور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سنیے گا۔ باپ آیا بیٹی کے پاس کہتا ہے مبارک ہو لڑکا مل گیا، 17 ڈبیا تیل جلا کر کے اتنا بڑھیا لڑکا دیا۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور کیا ہے لڑکا؟ بیٹی سونار ہے، تم کو کان میں زیور پہنائے گا، ناک میں زیور پہنائے گا، گلے میں زیور ڈالے گا، سونا ہی سونا پہنائے گا، سونار ہے، سونے کی دکان ہے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور جلدی مت کیجیے، میرے سوال کا جواب دیجیے، لڑکا کے سر پر ٹوپی ہے، کہا کہ کبھی کبھی رمضان ہے، کہا کہ چہرے پر داڑھی ہے، کہا کہ بڑھاپے میں رکھے گا، حج کیا ہے تو سب سے ریٹائر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھے گا، دیندار ہے، کہا کبھی کبھی دینداری پر آ جاتا ہے۔ ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ ایک آدمی نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ یار داڑھی کو چھوٹی کیسے کرے، ایک مٹھی داڑھی رکھ لیتے ہیں اور جو داڑھی مٹھی سے باہر اس کو باہر کر دیتا، تو دیکھا کہ اس کو چھوٹا کیسے کرے، قینچی نہیں ملی، چراغ کے پاس آیا، مٹھی میں داڑھی لے کر کے سوچا کہ جو مٹھی سے باہر اس کو باہر کر دیتا، جیسے ہی سٹایا آگ انگلی سے سٹ گئی، ہاتھ جو چھوٹا اندر کی داڑھی میں صاف۔ ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، حنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا کہ مجھے کو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے میں تو پوچھ ڈالا، بتا ہے سنت میں کیا تو نے پایا، تماشا مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو، شکل تمہاری عالم جیسی تم نے بنائی، صورت کیسی، موج اڑائے ڈر بنوائے عورت جیسی شکل
खैर का खाए अपना बचाए उस पर मौत मनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। इंशाल्लाह शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, बिल्कुल सही हाथ उठा दीजिए। ये जिंदगी आपको रखने देंगे, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। लास्ट पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ फिर आखिरत के हवाले से। इसके बाद मौजूद आ रहा हूँ, आपका एक तिहाई जैसा निकल गया है, जो मेरी बात है सुनने के लिए तैयार है तो उसके बाद उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी दुनिया भर की दौलत रखता था, एक पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। गुरु नानक जी आए और कहा कि भाई ये सुन लो, मरने के बाद हम तुमसे वापस लेंगे, अमानत के साथ वापस लेंगे। अब वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया कि कफन में तो जेब होती नहीं है, मेरा सारा कपड़ा उतर जाएगा, मैं सुई लेकर के वहां कैसे जाऊंगा। कहा जब सुई लेकर के नहीं जाओगे तो कुंडली मार करके जो पैसे पर बैठे हुए इसको कैसे लेकर के जाओगे। अब उसे समझ में आ गया पैसा का मतलब है किराए पदा में खर्च नहीं करना। एक आदमी निचूम नाम का था, रूस का रहने वाला, उसका इरादा था, इतना पैसा वाला था कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया की जमीन खरीद लूं। एक बार आ गया वो कच्चू पोखर आ गया जमीन खरीदने के लिए, तो सोचा कि सबसे बड़े बेवकूफ यही बसते। उसने कहा कि 1000 रुपया देंगे, कितनी जमीन आप दोगे। तो कच्चू पोखर वाले ने कहा टोपी उतारो, सूरज जैसे तुलू हो यहाँ से चलना शुरू करो, सूरज डूबने से पहले अगर इस निशान पर वापिस आ जाओगे तो उतनी जमीन 1000 रुपया में दे देंगे, लेकिन शर्त यही है कि सूरज डूबने से पहले वहां पहुंच जाओ। अगर सूरज डूबने से पहले नहीं पहुंचे तो जमीन भी नहीं मिलेगी, पैसा भी वापस नहीं। अब वो सोचा कि बड़े बेवकूफ हैं, इनकी बेवकूफी से फायदा उठा ले। टोपी उतार करके 1000 रुपया दे करके यहाँ से चला है, सूरज अभी तुलू हुआ है, लालच में आगे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, सूरज को देखना भूल गया। अब अचानक उसका आसमान पर जैसे ही चेहरा गया तो सूरज डूब रहा था, वहां से भागा, भागते भागते अभी 2 ही हाथ दूर था कि सूरज डूब गया, और इतना थक चुका था उसकी जिंदगी का, सूरज डूब गया। जो आदमी पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था, मरने के बाद उसको भी 2 गज जमीन मिली। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ, अभी मैं शेर पढ़ रहा था और ये पैसा आ रहा। ये अल्लाह करे कि मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ, पैसा को नहीं देख रहा, वरना नहीं असरा हो। ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में चूल्हा है, चूल्हा जलता है, खाना जब पक जाता है तो चूल्हा बिल्कुल गर्म रहता है। ठीक यही हाल दोपहर में जब सूरज जाता है मदीना में, मक्का में, तो जमीन ऐसे ही खौलती है जैसे चूल्हा खोलता है। अगर नंगे पैर कोई पैर रख दे जमीन पर तो खोखा निकल आएगा, आंवला निकल आएगा, इतनी खौलती हुई जमीन होती है। अल्लाह के रसूल ने किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 500 रुपए दिए, किसी को 200 रुपए दिया, हजरत अली को 1 रुपया दिया, बात आई चली गई। और जैसे ही जमीन खोलने लगी दोपहर में, आज सर पर सूरज था, अल्लाह के रसूल ने कहा जिन्होंने मुझसे पैसा लिया है वो नंगे पैर जमीन पर खड़ा हो जाए, हिसाब से कहाँ पैसा खर्च हुआ। अब जब पैर जलने लगा तो किसी को हिसाब याद ही नहीं आ रहा, ये भी फैल, वो भी फैल, ये भी फैल, वो भी फैल। अब अली की बारी आई, हजरत अली से कहा कि आप भी खड़े हो जाओ उस खोलती जमीन में और बताओ कि पैसा कहाँ गया। झटाझट फटाफट, झटाझट फटाफट, झटाझट फटाफट हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ दुनियादारों, पैसा को गिन गिन कर रखते हो, खर्च नहीं करते। जितना ज्यादा पैसा होगा हिसाब उतना ज्यादा मुश्किल होगा, और जितना पैसा कम होगा हिसाब उतना आसान होगा। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेगा, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेगा, जरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। एक आदमी अपने नौकर से कह रहा था कि यार तुमसे एक काम 3 मर्तबा में होता है, फला साहब का नौकर देखो 3 काम को एक ही मर्तबा में समेट लेता है, तुम एक काम को 3 बार करते हो, वो 3 काम को एक ही मर्तबा समेट लेता है। नौकर माफी मांगने लगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मालिक बीमार पड़ा था, डॉक्टर को बुला कर खिलाओ, 4 आदमी को बुला कर खिलाओ। तो मालिक ने पूछा कि मैंने एक आदमी को बुलाया, तुम काफिला उठा रहे हो। कहा हुजूर ये तो डॉक्टर है, आपके इलाज के लिए आया है, ये तो बगल वाला है, ये दर्जी है, अगर डॉक्टर फेल हो गया आपका कफन बनाना पड़ा, ये दर्जी भी आ गया ताकि आपका कफन बनाना। कहा वो तीसरा आदमी कौन है? कहा वो तीसरा आदमी मुर्दे को गुस्ल देने वाला है, क्या पता आपको कल टपक जाएगी, तो आपको गुस्ल देने वाले को दोबारा से बुलाना होगा, एक ही मरतबा बुला करके जाए। क्या वो चौथा आदमी कौन है? क्या वो गोरकन है, कब्र बनाने वाला, उसको भी बुला लिया ताकि बार बार जाने की जरूरत ना पड़े, एक ही मरतबा सबको लेकर के आए।
तुम भी अजीब आदमी हो, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज रहे हो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।